نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 20۔ یکادو نزدیک ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے جائے، ابصارہم ان کی آنکھیں، کلما جب، اضاء لہم روشنی دیتی ہے ان کو، مشوا فیہ چلتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا کرتی ہے، عَلَيْهِمْ ان پر، قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ اور اگر، شاء اللہ چاہے اللہ، لَذَهَبَ لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کے کان، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھیں، ان اللہ بے شک اللہ، علی اوپر، کلی ہر، شیء قدیر چیز کے قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں، پچھلی آیت میں اللہ نے بتایا تھا جب بارش ہوتی ہے تو بارش میں کیا ہوتے ہیں، اندھیرے ہوتے ہیں، بجلی ہوتی ہے، کڑک ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ جو کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں تو میں چاہوں تو جو بجلی ان کے اوپر جو کڑک آ رہی ہے ان کے اوپر ہی گرا دوں، یہ ان کی نگاہوں کو چک لے جائے، ان کی نگاہوں کو اندھا کر دے۔ تو یہاں یہی مثال بیان کی جاتی ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے تو ساتھ روشنی بھی تو آتی ہے نا، تو وہ جب روشنی پڑتی تھی ان منافقین کو تو وہ کیا کرتے تھے، اس میں چل پڑتے تھے، لیکن جب روشنی کے بعد ظاہر اندھیرا تو چھانا ہی ہوتا ہے، بجلی تھوڑی دیر کے لیے چمکتی ہے پھر واپس چلی جاتی ہے روشنی، تو جب اندھیرا چھا جاتا تو وہ کھڑے رہ جاتے تھے۔ تو یہاں اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لِذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ان کی سماعت ان کی بصارت کو لے جاتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے دھوکہ دیں گے۔ روشنی ہوتی ہے، روشنی سے کیا مراد ہے کہ جب معاملہ ذرا آسان ہوتا، مصائب کے بادل چھٹ جاتے، ختم ہو جاتے، لوگ اسلام کی طرف، یہ لوگ منافقین پیش قدمی کرتے تھے، جب معاملہ آسان ہو جاتا تو اسلام ان کو یاد آ جاتا، اسلام کے اندر داخل بھی ہوتے، خوب اسلام کا بول بالا کرتے، لیکن جب کوئی سخت کام آتا تو وہی منافقین ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے۔ کیا مطلب، عمل ہی نہ کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میں چاہتا تو تمہاری سماعت اور بصارت کو واپس لے سکتا تھا۔ اللہ ڈرا رہے ہیں کہ تم یاد رکھو اگر میں چاہوں تو تمہاری یہ سماعت اور بصارت واپس لے کے جا سکتا ہوں۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ میں تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ تو یاد رکھیے گا یہ منافق کی کمزوری کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ چھوٹی سی تکلیف کو منافق بہت بڑی تکلیف سمجھتا ہے۔ جب تھوڑا سا روشنی ہوتی ہے، مصائب کم ہوتے ہیں، مشکلیں کم ہوتی ہیں، اپنی مرضی کے حکم یعنی کہ ان کو ملتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس روشنی میں عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اپنی مرضی کی آیات پر تو عمل کرتے ہیں۔ لیکن جب اپنی مرضی کی آیات نہیں ہوتی تو وہ جیسے اندھیرا میں بندہ کھڑا نہیں ہو جاتا، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اسی طرح وہ بھی اس پہ عمل نہیں کرتے، انہیں آخرت نظر نہیں آ رہی ہوتی، آخرت کی طرف سے ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، انہیں دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، اس حکم پہ عمل ہی نہیں کرتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ پھر یہی بتا رہے ہیں، منافقوں کو اللہ تعالیٰ دنیاوی سزا کے ساتھ اس آیت میں دھمکا ڈرا رہے ہیں کہ آخرت میں تو عذاب دینا جو ہے وہ میں نے دینا ہی ہے، لیکن یاد رکھو میں دنیا میں بھی اگر تم واپس نہ اپنے شر و نفاق سے آئے تو میں دنیا میں بھی تمہاری سماعت اور بصارت واپس لے کے جا سکتا ہوں۔ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں دی ہوئی تھی، کان دیے ہوئے تھے، وہ دنیا کے فائدے تو اٹھاتے تھے ان سے، لیکن جب جو آخرت کے فائدے تھے وہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نے آخرت کے فائدے نہیں اٹھانے ان سے تو پھر میں یہ واپس بھی لے کے جا سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ارادے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو اس سے پھر کیا چیز پتہ چلتی ہے؟ اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات جب وہ روشنی ہوتی ہے ہماری زندگی میں آسان احکامات قرآن کے آتے ہیں تو ہم بڑی جلدی عمل کرتے ہیں، لیکن جب اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیرے سے مراد کیا ہے، مشکل احکامات آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑا ہی مشکل ہے، ہم سے تو نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیے گا جس ذات نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو آپ کا خالق ہے، اسے پتا تھا کہ میرا بندہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی نفس کی ساہ سے زیادہ ہم اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو یہ جو احکامات ہیں جو اللہ نازل فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اسی لیے نازل فرماتے ہیں، ہم میں اتنی اللہ نے ابیلٹی رکھی ہوئی ہے انسان کے اندر کہ وہ ان کے اوپر
عمل کر سکیں. ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ مشکل حکموں کے آگے ہم کیوں سرنڈر کر دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں سامنے دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے. اور منافقت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جب ہم دنیا کو دل کے اندر بسا لیتے ہیں تو پھر ہمیں منافقت آ جاتی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے نفاق کے بارے میں. وہ کہتے ہیں مومن ہی نفاق سے ڈرتا ہے اور منافق اس سے بے خوف ہوتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہم جو ایک مومن جو انسان ہے، جو اللہ کو سے محبت کرنے والا ہے، وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہیں مجھ سے منافقت نہ ہو جائے. اور جو منافقت جو منافق ہوتے ہیں اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں، اتنا تو میں کر ہی نہیں سکتا، اب جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا تو میں کروں. وہ بے خوف ہوتا ہے، بے خوف ہو کے منافقت کرتا جاتا ہے. تو یہاں اس چیز پہ یاد رکھیں جو آخری اللہ کہہ رہے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کے ہر چیز پر قادر ہونے پر یقین رکھیں. جتنا ہمارا یقین مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہم اللہ کے احکامات کے مطابق اچھی طرح عمل کر سکیں گے. تو یاد رکھیے گا، جو حکم آپ کو مشکل لگتا ہے اللہ سے دعا کریں، اللہ وہ آپ کے لیے آسان کر دے گا. دیکھیں ہم بھی انسان ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ہمارے دل کے اندر سختی آ گئی ہوئی ہے، ہمیں دنیا زیادہ نظر آ رہی ہے سامنے، ہم دنیا کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. اللہ سے دعا مانگنی شروع کر دیا کریں، یا اللہ یہ دنیا کی محبت سے نکال، یا اللہ منافقت سے نکال. دیکھیں اتنے اتنے بڑے صحابہ کرام منافقت سے ڈرتے تھے، ہم کس کھیت کی مولی ہیں. تو ہر وقت اپنے آپ کے بارے میں نفاق سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں. بے شک ہم قرآن پڑھانے والے ہیں، جو ہمیں حکم ایزی لگتا ہے اس پہ تو ہم عمل کر لیتے ہیں، مشکل کے آگے ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس وقت پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ جب مشکل حکم ہم عمل نہیں کر رہے. تو ہمارے لیے سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. اللہ سے دعا کرنی شروع کر دیں، یا اللہ ہمیں مشکل لگ رہا ہے تو ہمارے لیے آسان کر دے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح منافقت سے نکال دیں گے. لیکن کیا چیز ضروری ہے؟ اللہ سے لنک ضروری ہے، اللہ کا ساتھ ضروری ہے اس منافقت سے نکلنے کے لیے. اور اللہ کا ساتھ قرآن کے بغیر نہیں ہمیں مل سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس کو پڑھنے کی، پڑھانے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.